بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفہیم القرآن میں سے ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور بعد میں کسی بھی مفسر نے اس انداز میں بیان نہیں کیا۔ سوا السبیل۔ سوا السبیل کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا پیچیدہ اور خشک موضوع ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تمیز اور تھوڑا سا تعارف بیان کر دیا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اور اس طرح سمجھ پائیں جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ نے اس کے کسی حصے کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا تاکہ آپ کو سوا السبیل کی سمجھ آ سکے۔ اگر آپ کو سوا السبیل سمجھ آ گیا تو آپ کو دنیا میں دین، مذہب اور دیگر گورکھ دھندوں کے مقاصد اور ان کا حل بھی سمجھ آ جائے گا۔ ویسے میرے لیے حیران کن بات تھی جب میں نے تفہیم القرآن میں سوا السبیل کو پڑھا، کیونکہ اس کے بعد میں نے دیگر تفاسیر میں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے وہاں سوا السبیل کے بارے میں کچھ بھی نہ مل سکا۔ صراط مستقیم کی جب بات ہوتی ہے تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ صراط مستقیم میں کیا بات ہو رہی ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، لیکن سوا السبیل کیا چیز تھی؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو سمجھ جانے کے بعد انسان کو دین، دنیا اور دیگر مقاصد سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تھیسس، اینٹی تھیسس، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا۔ یہ سوا السبیل کا ایک چھوٹا سا حصہ اور نامکمل حصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ارتقاء یعنی انقلاب اور تبدیلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور لیکن یہ تبدیلی کیوں کر واقع ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے، خصوصاً اس کے حل کے بارے میں وہاں کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی چیز کو، اسی حل کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں صفحہ نمبر 157 اور 158 پر سورہ نمبر 13 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 17 میں تھیسس، اینٹی تھیسس اور سین تھیسس کے بارے میں صرف بیان کیا ہے کہ یہ کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور بس۔ کیونکہ یہاں بات تھیسس، اینٹی تھیسس کی ہو رہی ہے تو آپ کے آگے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اس کے مکمل ہونے میں سال نہیں صدیوں بھی لگ جاتے ہیں۔ جیسے ترقی یافتہ ممالک ہمارے سامنے ہیں، روس، امریکہ، چین اور دیگر ترقی یافتہ ممالک، لیکن حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ یہ سالوں میں بھی مکمل ہوتا ہے، اور اس کی دنیا میں مثال، بہترین مثال پاکستان ہے۔ 74-75 سال کے اندر پاکستان تھیسس اور اینٹی تھیسس کے مراحل سے کئی بار گزرا ہے۔ کبھی صدارتی نظام، کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی سوشلزم اور کبھی کمیونزم کی بات ہوئی اور کبھی اسلامی نظام لگانے کی باتیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سوا السبیل کے لیے حاصل کیا گیا تھا لیکن اس کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوا السبیل کو قرآن مجید میں کس کس جگہ، کس طرح، کس انداز میں اور کن لوگوں کے لیے پیش کیا گیا، یہاں پر ہم آپ کے قرآن کی سورہ نمبر اور آیات نمبر پیش کریں گے۔ آپ نے ان کو خود وہاں جا کر مطالعہ کرنا ہے، فکر و تدبر کرنے ہیں، اور قرآن کا یہی مقصد ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر آپ کو دیگر جگہ سوا السبیل کا ذکر ہونے کے ریفرنس پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 108 اور تفہیم القرآن کا صفحہ نمبر 102 میں سوا السبیل کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد سوا السبیل 3 دفعہ
سورۃ مائدہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 12 اور تفہیم القرآن کا پیج نمبر 452 ہے۔ اس کے بعد اسی میں آیت نمبر 60 اور تفہیم القرآن کا صفحہ نمبر 484 ہے، اور اسی جگہ سورۃ مائدہ میں تیسری جگہ آیت نمبر 77 میں اور تفہیم القرآن کا پیج نمبر 491 ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 28 آیت نمبر 22 اور تفہیم القرآن کا پیج نمبر 626 ہے، اور آخر میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1 اور تفہیم القرآن کا صفحہ نمبر 464 ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سوا السبیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ بیان ہوا ہے تو آپ لوگ اس میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سوا السبیل سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اگر قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی لے کر آپ اس کی تفسیر اور تشریح کریں تو کتابیں نہیں بلکہ لائبریریاں بھی بھری جا سکتی ہیں۔ اسی کو کلام الہی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام۔ یہ ایک لفظ انفرادیت سے اجتماعیت اور دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے سسٹم سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے انقلاب کے وجوہات، محرکات، مراحل اور نتائج کا انکشاف کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا دائمی حل بھی بتاتا ہے۔ اس لیے جس مقام پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حل کا ذکر کیا ہے، ہم وہاں پہ رک کر دوبارہ اس پر بات کریں گے۔ فی الحال آپ سوا السبیل کو ضرور سمجھیں، کیونکہ قرآن کے اکثر اقتباسات کا مرکز اور حوالہ جات اسی سوا السبیل پر رہیں گے۔ اگر ایک دفعہ بات واضح نہیں ہوتی تو اس کو دوبارہ سن لیں، کیونکہ ویسے بھی زندگی کو سمجھنے کے لیے سوا السبیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی اس نے سواء السبیل کو پا کر پھر کھو دیا اور وہ تباہی کے راستوں میں بھٹک نکلا۔ سواء السبیل کا ترجمہ توسط و اعتدال کی شاہراہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسی لیے ہم نے ترجمے میں اصل لفظ ہی کو جوں کا توں لے لیا ہے۔ اس لفظ کی معنویت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے، جس کے اندر بے شمار مختلف قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں، روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ان افراد کے ملنے سے جو اجتماعی زندگی بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہوتی ہے، اور تمدن و تہذیب کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں جو سامان زندگی انسان کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بکثرت شاخ در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصہ حیات پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو، اس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے، اس کے سارے جذبات اور رجحانات میں توازن قائم رہے، اس کے سب اندرونی و بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں، اس کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کی مناسب رعایت ملحوظ ہو، اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب حل نکل آئے، اور مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عدل، انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے۔ جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا شارع بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، حل طلب مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بالارادہ یا بلا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے، اور اس کی اس رائے کے زبردستی نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنی آخری حدود پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور وہ ضروریات اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں اور زور لگانا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبایا گیا تھا انسانی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مخصوص مقتضا کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے، جس میں پھر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ہچکولے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکتی چلی جاتی ہے۔ تمام وہ راستے جو خود انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں خط منحنی کی شکل میں واقع ہیں، غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات اور رجحانات کے ساتھ، اس کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ اور اس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کسی پہلو کی بیجا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو۔ انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے، مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی طرف صرف خدا رہنمائی کر سکتا ہے، اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کریں۔ جو کچھ بیان ہو چکا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دنیا کے مفکر اور فلاسفر اس کا کوئی حل نہیں رکھتے، لیکن جو دین اسلام نے حل دیا ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان ایک اچھائی کی طرف بڑھتا ہے اور دیگر اچھائیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر وہی اچھائی ایک برائی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر دوبارہ وہی تھیسس اینٹی تھیسس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے اندر حد سے گزر جانے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ایک اچھائی کی طرف اس طرح بڑھ جانا کہ دیگر اچھائیوں کو چھوڑ دینا اور توازن قائم نہ رکھنا، یہی سوا السبیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اس تھیسس اینٹی تھیسس کے عمل پر کتابیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں، اس کا حل کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی گہری وجہ بتائی ہے کہ انسان اپنا خدا خود بن بیٹھتا ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے کسی حصے کو سکپ کیے بغیر دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کا مرکز بھی یہی سوا السبیل ہے۔ اس کو آگے مزید دیکھتے ہیں۔ قرآن اسی راہ کو سوا السبیل اور صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ شاہراہ دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رو اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے، اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں غلط بھی، غلط رو اور غلط کار ہے، اور آخرت میں لا محالہ اسے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دوزخ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدلی عمل، ڈائیلیکٹیکل پروسیس انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریق ہے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ تھیسس اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، پھر اس کے جواب میں وہ دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اینٹی تھیسس اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے،
اور پھر دونوں کے امتزاج سنتھیسس سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے۔ حالانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے، بلکہ بدنصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سواء سبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کی بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت میں کھینچنا شروع کرتی ہے۔ جوں جوں سواء سبیل قریب آتی ہے ان متصادم دعووں کے درمیان مصالحت ہونے لگتی ہے اور ان کے امتزاج سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافع ہیں۔ لیکن جب وہاں نہ سواء سبیل کے نشانات دکھائی دینے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے والا ایمان، تو وہ جوابی دعویٰ زندگی کو اس مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ اپنے زور میں اسے دوسری جانب انتہا تک کھینچتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر زندگی کی کچھ دوسری حقیقتوں کی نفی شروع ہو جاتی ہے اور نتیجے میں ایک دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان کم نظر فلسفیوں تک قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور انہوں نے سواء سبیل کو دیکھ لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کے لیے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواء سبیل ہے، نہ کہ خط منحنی پر ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتے پھرنا۔ یقیناً یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا جس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں بیان کیے ہیں۔